الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے ہاں ان کے بنیادی نظریات میں شمار ہوتا ہے۔ آج جہاں اور دیگر عقائد میں بگاڑ پایا جاتا ہے، اس عقیدے کے متعلق بھی مختلف طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ نبوت کا دعویٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفر اور زندقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اس پر مستقل آیت موجود ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت نہیں بلکہ درجنوں آیات ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ آج اسی عنوان پر گفتگو کرنا مقصد ہے۔ قرآن کریم میں عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی آیات میں بنیادی آیت سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی نبیوں میں آخری نبی، نبیوں میں آخری نبی۔ خاتم عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا معنی آخری کیا جاتا ہے، اور خاتم کا معنی مہر بھی ہے۔ خاتم کا معنی مہر بھی ہے۔
اور مہر والا معنی بھی لے لے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کریمہ سے آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ مہر یہ کسی بھی عمل کے آخر میں لگتی ہے۔ کوئی بھی عمل اپنے مختلف مراحل سے ہو کر جب گزرتا ہے اور اس عمل کا اختتام ہوتا ہے تو بعد میں مہر لگتی ہے۔ دیکھیں، ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں، کوئی ادارہ، کوئی ارباب اقتدار اور ارباب اختیار میں سے کوئی شخص اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی تحریر بھیجتا ہے تو پہلے تحریر لکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اس پر مہر لگاتا ہے وہ اپنی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ تحریر فلاں شخص کی طرف سے ہے، گورنر کی طرف سے ہے، وزیر اعظم کی طرف سے ہے، صدر کی طرف سے ہے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہے، فلاں ایم ایل اے کی طرف سے ہے، فلاں ایم پی اے کی طرف سے ہے، فلاں چودھری صاحب کی طرف سے ہے، فلاں لمبڑدار کی طرف سے ہے۔ جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو تحریر کے آخر میں مہر لگتی ہے۔ مہر مراحل میں آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے عرف عام میں ایسا ہوتا ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں اگرچہ خط کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی کہ جو پہلے ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں چونکہ موبائل فون نہیں ہوتے تھے تو دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے خط استعمال ہوتے تھے۔ تو کوئی بھی بندہ اپنا ما فی ضمیر کسی کو بیان کرنا چاہتا ہوتا اور اس کو وہ بھیجنا چاہتا ہوتا تو کیا کرتا؟ پہلے ایک سادہ کاغذ لیتا، سادہ کاغذ لینے کے بعد اس پہ تحریر لکھتا، بھائی یہ فلاں کی طرف سے تحریر ہے، فلاں کے نام ہے۔ خط میں جو باتیں کرنی ہوتی اس کو ختم کر کے کرتا، اور خط لکھنے کے بعد اس تحریر کو، خط کو لپیٹ کر ایک لفافے میں ڈال دیتا، اور لفافہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہوتا ہے۔ وہ خط والے لفافے میں اپنی تحریر کو ڈال کر پھر اس کو بند کر دیتا ہے۔ بند کیسے کرتا ہے؟ کہاں سے کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا بھی خط جو ہے اس کی ایک سائڈ پر تحریر ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے اور پھر 3 کونے بنے ہوتے ہیں اس کے، اور 3 کونوں پر گوند لگانے کی جگہ ہوتی ہے، وہ 3 کونے والے اس زاویے پر۔ تو تحریر ڈال کر گوند سے اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر وہ اس پر پتہ لکھتا ہے کہ خط کس کی طرف جانا ہے، لیٹر باکس میں ڈال دیتا ہے۔ تو لیٹر باکس سے ڈاک والے اس خط کو نکالتے ہیں۔ اس خط کو نکالنے کے بعد اب ڈاک والے اس پر مہر لگاتے ہیں۔ مہر کہاں لگتی ہے؟ یہی گوند سے چپکانے والی جو جگہ ہے جہاں گوند سے اس لفافے کو بند کیا گیا، اس کے درمیان میں مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ مہر لگنا مراحل میں سے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اب یہ مہر لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تحریر اب جس کی طرف لکھی گئی اس تک پہنچ کے رہے گی۔
اب اس کو کھولا نہیں جا سکتا، نہ تو یہ ہو سکتا ہے جس بندے نے خط لکھا ہے وہ ڈاکیے والے کے پاس جائے، وہ یارو میں نے خط لکھا تھا فلاں اپنے عزیز رشتے دار کو، 2-4 باتیں اور لکھنی تھی، خط میرا مجھے واپس کر دیں۔ آپ واپس نہیں کریں گے، اب وہ اس تک پہنچ کے رہے گا۔ کوئی اور چھوٹی سی پرچی لکھ کر ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتا، یا اس کا ارادہ بدل جائے کہ میں نے خط تو لکھا تھا فلاں رشتے دار کو، اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، اب میں نے وہ خط اس کو نہیں بھیجنا، میرا خط مجھے واپس کر دو۔ جب ڈاک والوں نے اس پر مہر لگا دی، ان کے ریکارڈ میں آ گیا، اب وہ خط اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ مہر لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز اندر ہے اب وہ باہر نہیں آ سکتی، اور باہر سے کوئی اور پرچی اندر ڈالی نہیں جا سکتی، بلکہ اب یہ خط جس کی طرح لکھا گیا پہنچ کے رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں خاتم فرمایا ہے۔ خاتم کا معنی مہر، اور مہر کسی عمل کے آخر میں لگتی ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیے مہر ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سلسلے کی مہر ہے۔ آپ کے بعد اب سلسلہ بند ہو گیا، مہر لگ گئی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے۔ مہر چونکہ آخر میں لگتی ہے، اس لیے اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ نبیوں کی صف میں جو ہستیاں موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی بھی ایک شخصیت کو اس صف سے نکالا نہیں جا سکتا کہ بندہ کہ وہ فلاں فلاں تو نبی ہیں لیکن فلاں کو میں نہیں مانتا۔ انبیاء علیہ السلام کی صف میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء رسول ہوئے، ان میں سے کسی کو اس صف سے نکالا نہیں جا سکتا، اور اس صف میں کسی ایسے بندے کو جو انبیاء کی فہرست میں شامل نہیں، نبیوں میں شامل نہیں، کسی اور بندے کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ نہ تو انبیاء میں سے کسی کو اس صف سے نکالا جا سکتا ہے، نہ باہر سے کسی اور بندے کو ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے خاتم النبیین کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیے مہر ہیں، یعنی انبیاء کے لیے اس سلسلے کو ختم کرنے آ رہے ہیں۔ حضور کے بعد نیا نبوت کا دعویٰ کفر اور زندگیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بڑے ہی زبردست انداز سے بیان فرمایا ہے۔ انداز بڑا بہترین ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد موجود نہیں، جو بیٹے پیدا ہوئے بچپن میں فوت ہو گئے، جو بیٹے پیدا ہوئے بچپن میں فوت ہو گئے۔ اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو لوگ اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے، اور باپ اسی کو ہی عام طور پر شو کرتے۔ اسی
رسم کے پیش نظر یا اسی ماحول کے پیش نظر صحابہ کرام نے زید کو زید بن محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے، منہ بولا بیٹا تھے، اس لیے زید بن محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسے منع فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ پاک نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، یہی بات اللہ کے ہاں انصاف کی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے اولاد نہیں ہوتی، جب بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو وہ دوسروں کے بیٹے گود لے لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور پھر یون کوسل میں سرکاری کاغذات میں اسکول میں کالج میں اس کے صحیح باپ کا اصلی باپ کا نام لکھنے کی بجائے جو ہے وہ نام لکھ دیتے ہیں اسی باپ کا جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا، حالانکہ یہ غلط شرعاً حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، قرآن نے منع کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کے فلسفے جاننے والے؟ پہلی بات یہ ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، اس کی حکمت ہے کسی کو دے یا نہ دے، دے تو لے لے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس لیے میں اس مسئلے پر تفصیل سے بات نہیں کرتا کیونکہ میرا موضوع اور ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ سمجھانا چاہتا ہوں سورہ احزاب کی اس آیت کی روشنی میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور تم مردوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں ذرا بات پہ غور کریں، یہ دو جملے قرآن کریم میں فرمائے گئے، بظاہر ان جملوں میں جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن غور کرنے سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بظاہر دو جملے الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، ایک جملے کا دوسرے سے کیا جوڑ ہے؟ اللہ پاک فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، فرمایا اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں تم میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہے، یہ دو جملے ان میں مناسبت کیا ہے، ان میں تعلق کیا ہے؟ بڑا بہترین تعلق ہے، بڑا بہترین۔ وہ کیا؟ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں قرآن کریم میں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک اعلان کرنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نسبی اعتبار سے تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، جو آپ کی اولاد تھی بچپن میں فوت ہو گئی، ولکن رسول اللہ، لیکن روحانی باپ ضرور ہے۔ رسول جو ہوتا ہے یہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے یہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ نسبی باپ تو ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن روحانی باپ، اسی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہے۔ آپ کی زوجات کو، ازواج مطہرات کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں امت کی مائیں فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا 10 مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ پیاری ہے، اور آپ کی جو بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی امت کی مائیں ہیں، کیونکہ نبی امت کے روحانی باپ ہیں، اس لیے آپ کی بیویاں یہ روحانی مائیں ہیں۔ تو دو جملوں میں جوڑ سمجھ آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ دو جملوں میں جوڑ کیا ہے؟
نسبی باپ تو نہیں ہے تمہارے، لیکن روحانی باپ ضرور ہے۔ یہی وجہ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہو گئے بچپن میں، تو مشرکین مکہ نے خوشیاں منائی اور کہا کہ دیکھو آج ان کا بیٹا فوت ہو گیا، کل کو جو خود فوت ہو جائیں گے ان کا نام لینے والا کوئی رہے گا ہی نہیں۔ یہ جو جس دعوت کو لے کے اٹھے ہیں، اس دعوت کو لے کے چلنے والا کون ہوگا؟ آج بیٹا فوت ہو گیا کل کو اور یہ جس مشن کو لے کے اٹھے ہیں، اس مشن کو لے کے اٹھنے والا کوئی نہیں۔ یہ مشرکین کا ذہن تھا، اس لیے آپ کو نعوذ باللہ انہوں نے ابتر کہا۔ ابتر کہتے ہیں اس کو جس کی نسل آگے نہ چلے۔ تو قرآن کریم کی آیت سورہ کوثر میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کو دلی طور پہ تکلیف ہوئی، دلی طور پہ صدمہ ہوا، تو اللہ پاک نے اس صدمے کو دور کرنے کے لیے، صدمے کو کم کرنے کے لیے آپ کو عظیم خوشخبری سنائی۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر اس کی تفسیر الگ ایک بہت بڑا عنوان ہے، بہت سے معنی کیے گئے۔ ایک معنی خیر کثیر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ساری بھلائیاں، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری صفات، وہ سارے امتیازات جو اللہ کے بعد کسی انسان کو مل سکتے ہیں، وہ ہم نے آپ کو دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی، تو اس کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نعمت کا شکریہ بھی جو ہے نا، تو نعمت ملی تو اس کا شکریہ یہ کہ آپ اللہ کے لیے، اللہ نے عطا کی نا نعمت، تو آپ اللہ کی رضا کی نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ نماز بدنی عبادت ہے، یہ بدنی شکرانہ ہے، اور قربانی کرنا یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ہے نیست و نابود ہونے والا، وہی ہے بے نسل۔ یہ دیکھیے اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم، پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ جو آج آپ کو ابتر کہتے ہیں یہ بے نسل ہوں گے، ان کا آگے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے نام لیوا بے شمار۔ یہ آج پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی امت مسلمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، اور آپ کے مشن کو لے کر پوری دنیا میں چل رہے۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، آج ان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آپ کی ذاتی اقدس پر بلکہ آپ کی ہر ادا پہ کٹ مرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور ہر دور میں نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے۔ خیر میں سمجھا رہا تھا عقیدہ ختم رول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری ہیں۔ خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہوتا ہے، اس طرح خاتم کا معنی مہر ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہوتا ہے، اور اس دور میں انگوٹھی بھی بطور مہر کے استعمال ہوتی ہے، جس طرح کہ میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے، تو جو انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے وہ مور کا کام دیتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، تبلیغی خطوط لکھے، ان تک پہنچائے، تو مہر کی ضرورت سامنے آئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مختلف علاقوں کے بادشاہ ہیں یہ مہر کے بغیر عموماً خط قبول نہیں کرتے، تو آپ بھی اس کا اہتمام فرمائے تو بہتر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی، ہاں جی مہر بنوائی، اس پر اللہ، ہاں جی ہاں جی کیا لکھا تھا؟ اللہ رسول محمد۔ اب یہی جو مہر تھی نا یہ انگوٹھی کا نگینہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے، جب وہ خط لکھتے تو اسی کی مہر لگاتے۔ ہمیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ خاتم کا معنی انگوٹھی بھی کرے پھر بھی معنی یہی بنتا ہے کہ آخر، اس لیے کہ معنی مور آخر میں رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس ایک آیت کریمہ پہ بندہ چاہیے بات کرتا جائے، اس ایک آیت کریمہ پہ۔ وہ خاتم النبیین، نبیوں میں سے آخری۔ خاتم کا معنی مور ہے، خاتم کا معنی آخری ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کا عجیب معنی کیا ہے، کہتے ہیں خاتم کا معنی ہے مور۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت پہ حضور مور لگائیں گے تو اب وہ نبی بنے گے، وگرنہ نہیں۔ اور دعویٰ کر دیا کہ میری نبوت پر حضور نے مور لگائی ہے، اس لیے جو ہے میں نے خباثت اپنے چھوڑ دی۔ ہم کہتے ہیں چلو اسی پیرے میں بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ مطلب نہیں، خاتم کا معنی مہر ہے اور مہر آخر میں لگتی ہے، مہر کے بعد مہر نہیں ہوتی۔ جی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی خود کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میں اور میری بہن دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، ایک جڑواں پیدا ہوئے۔ کہتا پہلے اس کا اپنا کہنا تھا، کیا مرزا قادیانی کا یہ کہنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا میں اور میری بہن دونوں اکٹھے اس دنیا میں آئے، تو کہتا پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا، اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو پھر آئے کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا، میں اپنی ماں کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا۔ پھر خود اس کا مطلب بیان کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد میری ماں کے ہاں کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوا۔ اب دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ میری ماں کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے جڑواں، ایک بچی اور دوسرا میں، تو پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا اور میں جو کہ بعد میں نکلا، اس لیے میں اپنی ماں کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا۔ مطلب یہ کوئی بچہ بچی میری ماں کے پیدا نہیں ہوا۔ جب یہاں خاتم کا معنی خود مرزا قادیانی آخری کر رہا ہے، خاتم کا معنی آخری، تو پھر خاتم النبیین میں کیا معنی ہوگا؟ یہی نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر یہاں بھی یہی معنی ہوگا نا۔ اگر معنی اس کے خلاف لے لیں کہ وہ مور والا معنی جو مفہوم اس نے بیان کیا
کہ حضور مور لگاتے ہیں تو پھر نبی بنتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو پھر یہاں بھی وہی معنی لے لو کہ تو نے کہا کہ میری ماں کیا 2 بچے پیدا ہوئے پہلے بچی پھر میں اپنی ماں کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمہاری ماں کے یہاں بچہ تب پیدا ہوگا جب تم مور لگائے گا. تم مور لگاتا جائے گا تو ماں کے بچے پیدا ہوتے جائیں گے. اب اگر یہ معنی تم یہاں نہیں کر سکتے، اس کا معنی آخری کرتے ہو تو خاتم النبیین میں بھی معنی آخری ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں بڑے زبردست انداز میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا ہے. ہمیں ولیکن رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری ہیں. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مجازن ہے. اصل میں رسول خاص ہے اور جو ہے وہ نبی کا لفظ عام ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. ہر منطق یاد کرنی پڑے گی اس کے لیے. کون سی نسبت ہے اس میں؟ 4 نسبتیں ہیں نا، اس میں سے کون سی نسبت ہے؟ ہاں جی، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس کا رسول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. رسول لفظ خاص ہے. رسول کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ جن کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا اور ان پر مقدس وحی نازل کی کسی کتاب کی شکل میں یا کسی صحیفے کی شکل میں، اور وہ مستقل اپنا کلمہ بھی رکھتا ہے. یہ رسول ہے. ہاں جی، اس پر بھی کتاب یا صحیفہ نازل ہوا اور مستقل کلمہ بھی رکھتا ہے. کسی دوسرے نبی کے متحد نہیں ہے. اس کی نبوت یا شریعت پہنچانے والی ڈیوٹی کسی دوسرے نبی کے تابع نہیں ہے. وہ ہے رسول. نبی کہتے ہیں اس شخصیت کو جن کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. وہ صاحب وحی بھی ہیں، نبی ہوتا ہی وہ اس پہ وحی اترے، لیکن مستقل کوئی کتاب یا مستقل کوئی صحیفہ لے کر نہیں آئے، مستقل کوئی کلمہ نہیں ہے. لیکن وہ دوسرے کسی نبی کی تائید کے لیے، ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے، ان کی شریعت کو سمجھانے کے لیے، عمل درآمد کروانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. یہ نبی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس ایک آیت میں وقت سارا لگ جائے گا میرا خیال ہے. میں نے تو کافی ساری یاد کی تشریح کرنی تھی. چلو یہ آیت ہی سمجھ میں آ جائے آج. تو کیا سمجھا رہا تھا؟ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور نبیوں میں سے آخری ہیں. رسول کا لفظ بھی بیان فرمایا، نبی کا لفظ بھی بیان فرمایا. اس سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. کلمہ اپنا مستقل رکھتے ہیں، کتاب اللہ پاک نے مستقل نازل کی قرآن کریم، اب اللہ کی رسول. اچھا، یہاں بڑے زبردست پیرائے میں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا ہے. ہمیں بلاغ کے رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور نبیوں میں سے آخری ہیں. یہاں اس بات کو سمجھے
یہاں دو جو ہے وہ لفظ کیوں ارشاد فرمائے یا دو جملے کیوں ارشاد فرمائے؟ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری ہے، یہ کیوں نہ فرما دیا کہ آخری رسول ہے؟ یہ فرمایا اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سے آخری ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہاں جی کہ آخری رسول ہے؟ اصل میں بہت بڑا مسئلہ سمجھا رہا تھا امت کو تاکہ آئندہ مستقبل میں برائی سے بچ جائے۔ کیا مسئلہ سمجھا رہا تھا؟ مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا، ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری، تم امتوں میں سے آخری۔ اب سمجھیں، خاتم النبیین کے لفظ ارشاد فرمایا، بہت بڑی حکمت بنی ہے۔ یاد جو مرزا شرزے جو ہے اور اس جیسے اور ماضی میں گزرے یہ نبوت کے دعوے انہوں نے کیے، تو مرزا قادیانی سے پوچھا گیا اور بھائی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو پھر آپ کی نبوت کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے یہ خباثت گھڑی، ایک نیا مفہوم گھڑا، کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقل رسول تھے، صاحب کتاب تھے اور ہیں، لیکن میری نبوت مستقل نبوت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زیر سایہ ہے۔ کیا میں کوئی مستقل نبی ہو کے نہیں آیا بلکہ میری نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہے، میں رسول نہیں ہوں، میں نبی ہوں۔ کس نے کہا؟ مرزا قادیانی نے۔ اللہ پاک نے خباثت کا تو پہلے ہی فرما دیا، اللہ کے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی ہے، یہ نہیں پر میں آخری رسول ہے۔ اگر اللہ پاک فرماتے آخری رسول ہے تو کوئی بندہ بہانہ بناتا ہے ٹھیک ہے اب رسول تو نہیں آ سکتا، مستقل صاحب شریعت شخصیت تو نہیں آ سکتی، لیکن نبی تو آ سکتا ہے۔ فرمایا وخاتم النبیین، نبیوں میں سے بھی آخری، مطلب کہ آپ کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہ مستقل اور نہ کوئی اس طرح کا۔ اس نے کہا تھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز ہوں۔ مرزا قادر نے کیا کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کا سائے کو اور بروز ہوں۔ اب بروز کا مطلب ہوتا ہے ایک بندے کی روح کا دوسرے بندے کی روح میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے اندر آ گئی ہے۔ دیکھو یہ خباثت، ٹھیک ہے مستقل نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن جو ہے میری نبوت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زیر سایہ ہے، اس لیے میں مستقل نبی نہیں ہوں لیکن میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کیا اور اعلان فرمایا ولیکن رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری ہے۔ بتا دیا کہ اب نہ کوئی مستقل نبی نہ کوئی ذلی بروزی نبی، کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ اصل میں یہ اصطلاح یہ خاص ہے ہندوانہ اصطلاح کہ یہ بروز اور فلسفہ جو ہے وہ جسے بولتے ہیں وہ عقیدہ ہے تناسخ یا تناسخ ارواح کا عقیدہ، یہ بروز کا یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ ہندو کہتے ہیں ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کے 7 جنم ہوتے ہیں، اچھے برے، ہاں جی، تو بندہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر اچھے کام کرتا ہے تو آئندہ اچھے جنم میں آتا ہے، اگر برے کام کرتے تو آئندہ اور برے جنم میں آتا ہے، ورنہ آگے کتے کی شکل میں، ہاں جی، پھر خنزیر کی شکل میں، پھر بندر کی شکل میں، اس طرح آگے سے آگے
گندی نسل کی شکل میں آتا ہے. اگر اچھا ہے تو آئندہ اور اچھے روپ میں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا ہی بن جاتا ہے. تو یہ نظریہ بروز حلول والا یہ ہے ہندوانہ. اس طرح ایک خالص قادیانی یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے. اس لیے مرزا قادیانی نے اور اس کے بیٹوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی اگر یہ مرزا قادیانی نبی ہے تو پھر کلمہ الگ پڑھو. کلمہ الگ کیوں نہیں؟ یہی فلسفہ گڑھا گیا. کہتے ہیں مرزا قادیانی نے خود کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک یعنی کہ دوبارہ میرے وجود میں آ گئی. اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیعتیں تھیں، ایک 1300 سال پہلے اور ایک 1300 سال بعد. تو لہذا میں بھی اس طرح محمد ٹھہرا، حضور کی روح میرے اندر تو میں بھی محمد ٹھہرا. اب اگر کلمہ بھی ہم یہ پڑھے قادیانی کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرزا قادیانی محمد ہے. یہ ہے خباثت، یہ ہے خباثت. اس لیے مرزا قادیانی کا خاص مرید تھا جس کا نام تھا اکمل، قاضی اکمل. اس کے اشعار کا مجموعہ میرے پاس موجود ہے. اس نے خود اشعار لکھ کر مرزا قادیانی کو اس کے دعوے کے مطابق پیش کیے، جس میں لکھا تھا محمد اتر آئے ہیں اس جہاں میں، پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان. یہ خباثت. اکمل اس کا اپنا نام تھا. اکمل سے نام بھی بدل سکتا ہے، وگرنہ خبیث کا یہ نظریہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل نبوت، مرزا قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل نبوت، اس نے کہا پہلے سے بڑھ کر اپنی شان. اب دیکھیں کتنا خطرناک نظریہ. مرزا قادیانی زبان سے کہتا ہے کہ میری نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زیر سا، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں. اب یہ نبوت مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زیر سایہ کہاں رہا؟ اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج قادیانیوں کے متعلق بہت بڑا شبہ یہ ہے، کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ کلمہ گو کافر کیسے کہیں؟ ایک بہت بڑا ایک اشکال، ایک سوال ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ مرزائیوں کو ہم کافر کیوں کہیں؟ کلمہ گو کافر کہنا منع ہے، حدیث پاک میں منع آیا. تو کلمہ گو سے مراد کون ہے؟ کلمہ گو سے مراد ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا منصب، آپ کی حیثیت ہے، اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیں. جبکہ یہ کہتے ہیں قادیانی پارٹی کہ ہمیں نیا کلمہ بنانے کی دوسری پیش نہیں آئی کہ بھائی مرزا قادیانی خود محمد ہے، دوبارہ دنیا میں آیا، پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، ہماری مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جبکہ قادیانی پڑھتے ہو کہتے ہیں اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی. یہ ہے خباثت. مرزا غلام احمد قادیانی کی بکواسات کا مجموعہ جس کو تذکرہ کہتے ہیں وہ موجود ہے. تذکرہ یہ نام بھی چرایا ہوا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے، کلا انہا تذکرہ. قرآن کریم کو تذکرہ فرمایا گیا، نصیحت. تو یہ نام چرایا ہوا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بکواسات ہے انہوں نے کہتے ہیں یہ مجموعہ الہام ہے، وہی ہے، وہی الہام کا مجموعہ مرزا قادیانی کا، اس کا نام رکھا تذکرہ. اس میں جہاں مرزا قادیانی کے اور بکواسات کو الہام کہا گیا اور وہی کہا گیا کہ اس پر اتری ہے قرآن پاک کی یہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کو مرزا قادیانی کی وہی بتایا گیا. یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف منصب پر ڈاکہ ہے بلکہ اس آیت کریمہ
کریمہ کو جو حضور علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کو مرزا قادیانی کی وحی بنا کر پیش کیا گیا اور کہا گیا یہاں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں پر یہ شان مرزا کی بھی ہوئی۔ کتنی بڑی خواص ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں۔ ایک سوال ہوتا ہے اس موقع پر، اس کا جواب دے دوں۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ قادیانی اور بھی یہ جوید احمد غامدی اور اس طرح کے کئی ہیں منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ آپ سنی لوگ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، ایک طرف کہتے ہو کہ آپ آخری نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو کیا یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اپنی جگہ پر حق، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت تشریف لانا اپنی جگہ پر حق۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا اپنی جگہ پر حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا مطلب کہ اب آپ کے بعد کسی نئے بندے کو نبوت نہیں ملے گی، آپ کے بعد کسی نئے بندے کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی، کسی نئے بندے کو نبوت نہیں ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پرانے انبیاء میں سے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی اور آپ سے پہلے اپنے شریعت بائی ڈیوٹی نبھا کر تشریف لے گئے۔ قرب قیامت تشریف لائیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہود نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن اللہ پاک نے ان کو بچا لیا، قرب قیامت تشریف لائیں گے انہیں یہود کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ الگ موضوع ہے، میں نے اس میں کئی مرتبہ تفصیلی بیان کیا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اپنے کا برحق، عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبوت مل چکی، اب مطلب خاتم النبیین کا یہ کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی نئے شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اپنی نبوت کو بنوانے کے لیے نہیں، اپنی شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منوانے کے لیے، اس پر عمل کروانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ آپ خود ہوں گے نبی، کوئی نبی نبوت ملنے کے بعد نبوت سے معزول نہیں ہوتا، ہوں گے نبی لیکن عمل کریں گے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اور دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ آسمان سے تو فرمائیں گے بھائی ایسا جو تم نے مجھے خدا سمجھ دیا، خدا کا بیٹا میں نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ عیسائی اس وقت کے جائے وہ توبہ کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم میں اللہ پاک وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہی عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہلے مل چکی۔ اب مرزا خباثت یہ ہے کہ مرزا قادیانی اکثر اس کے نام کے ساتھ دکھاتا ہے مسیح موعود، کہتے ہیں ویسے تو نبوت بند ہے، چونکہ قرآن حدیث میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پہلے عیسیٰ فوت ہو گئے، اب مرزا قادیانی وہ عیسیٰ ہے جس کے آنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ کہاں سے جال بچھا کر جائے انہوں نے اپنی خباثت کو پکڑا چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ جو تعبیر تشریح انہوں نے اختیار کی قرآن کریم میں کہیں موجود نہیں، نہ احادیث طیبہ میں، پوری امت کا اجماعی موقف یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ اللہ پاک فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقینی بات ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنے اوپر اٹھا دیا۔ قرآن کہتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نہیں ہوئے تو نئے کسی مسیح یا عیسیٰ کی ضرورت ہے۔ یہ خباثت اس لیے گھڑی گئی کہ وہ حدیثیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیش گئی یا ان کو غرض قادیانی پہ فٹ کیا جا سکے۔ خیر وقت ختم ہو گیا، تو مسئلہ میں نے سمجھایا قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں کہ سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ پاک نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں جی ہاں روحانی باپ ہے، ولیکن رسول اللہ روحانی باپ ہے، نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، وخاتم النبیین نبیوں میں سے آخری ہیں، پوری امت کا یہ نظریہ ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت ختم، فرمایا 30 ایسے بندے میرے بعد آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، خوب سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابھی حضور فرما گئے تو مرزا قادیانی کا یا اور کسی کا آ کے دعویٰ نبوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ تو اس پیش گوئی کے مطابق سراسر جھوٹ ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو آپ نے خود پیش گوئی فرمائی میرے بعد 30 جھوٹے بندے آئیں گے، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سچا ہونے کے دلیل ہے کہ آپ نے پیش گوئی فرمائی واقعی ایسا ہو رہا ہے، وقت فوقت بندہ اٹھتا ہے اور دعویٰ نبوت کرتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس مسئلے کو اگلے جمعے میں انشاءاللہ سمجھائیں گے، اس سے اگلے میں سمجھائیں گے۔ آج میں نے اس ایک آیت کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس صحیح نظریہ کو اور عقیدہ ختم نبوت جیسے اس عظیم نظریے کو سمجھنے کی اور امت تک صحیح معنی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔